الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون اور تکفیر کے تعلق سے چل رہی تھی، اور خاص طور سے سید قطب کے تکفیری افکار کی وضاحت کر رہا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اخوانیوں کے اندر تکفیر کی اس سوچ کو پختہ کیا ہے، مضبوط کیا ہے، اور انہوں نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر خاص طور سے العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام، فی معالم الطریق، اور اسی طرح سے فی ظلال القرآن جیسی بارودی کتابوں کے اندر انہوں نے مسلم امہ کو کافر اور مرتد بنانے کے اصول وضع کیے ہیں اور گڑھے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ بہت ساری عبارتوں کو میں نے ذکر کیا حوالے کے ساتھ اور بتلایا کہ ان کی نظر میں کس طرح سے مسلم امہ اس وقت پوری کی پوری کافر اور مرتد ہے۔ اپنی اسی فکر کی یہ مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، يدخل في اطار المجتمع الجاہلی تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها انها مسلمة لا لانها تعتقد بألوهية احد غير الله ولا لانها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله ولكنها تدخل في هذا الاطار لأنه لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها۔ کہہ رہے کہ جاہلی سماج میں وہ تمام سماج اس وقت داخل ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب لوگ بھی اس جاہلی سماج کے اندر داخل ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ غیر اللہ میں سے کسی کے اندر الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح سے کفار رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب کو کافر اور مرتد اس لیے نہیں مان رہا ہوں کہ یہ کفار کی طرح سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے اندر الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو بھی معبود سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی کافر اگر ہوگا تو یہی ساری وجوہات ہو سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس وجہ سے بھی کہ کچھ عبادات کے شاعر غیر اللہ کے لیے کرتے نظر آتے ہیں، جیسے مشرک اور بدعتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو کفار اور مشرکین کرتے ہیں بہت ساری چیزیں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے اس کی وجہ سے بھی میں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکم نہیں لگا رہا ان پر، بلکہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہمیں دیکھنا، انہوں نے خود صراحت کی ہے۔ آگے میں ان کی عربی عبارت پڑھ دے رہا ہوں، لِأَنَّهُ وَلَكِنَّهَا تَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِطَارِ لِأَنَّهَا لَا تُدِينُ بِالْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ فِي نِظَامِ حَيَاتِهَا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک نظام حیات کے تحت اللہ کی عبودیت پر عمل پیرا نہیں ہے، اپنے نظام حیات کے اندر اللہ کی عبودیت پر عمل پیرا نہیں ہے۔ مطلب ان کی نگاہ میں جس طرح سے پورے نظام حیات کے اندر اللہ کی عبودیت پر عمل پیرا نہیں ہوگے تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو، تب تک کافر ہی رہو گے۔ یہ جو خوارج کا منہج، معتزلہ کا جو اصول ہے کہ جیسے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، جیسے کسی واجب کو چھوڑا فوراً نکل جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب تک آدمی 100% عمل نہیں کرتا ہے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے یہ لوگ کافر قرار پائیں گے۔ یہ جو حکم لگا رہے ہیں اگر اس کو لاگو کرو ان لوگوں پر تو سب سے پہلے یہ نکل جائیں گے، سب سے پہلے یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ حالانکہ نظریہ رکھتے ہیں سید قطب۔ خوارج کے منہج پر چلتے ہوئے فرمان الہی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جناب، وَبِهَٰذَا الْحَسْمِ السَّارِمِ الْجَازِمِ، قرآن کی جو آیت ہے سورہ توبہ کے اندر مشہور آیت ہے، اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، اس وقت کئی آیتیں ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرے گا
وہ کافر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کی روشنی میں جو بھی فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو، تو ہر انسان کو یہاں پر کافر کہا گیا ہے اگر جو کتاب اللہ کی روشنی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی تفسیر میں، اب یہاں جو ہے اس کو کافر کہا گیا ہے تو ایک ہی سے سیاق میں کہا گیا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے وہ سب تفصیل سے ہم سمجھیں گے۔ مفسرین اور اسلاف کرام اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے اقوال کی روشنی میں اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن یہاں دیکھتے ہیں سید قطب نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے اور اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَبِهَذَا الْحَسْمِ الصَّارِمِ الْجَازِمِ وَبِهَذَا التَّعْمِيمِ الَّذِي تَحْمِلُهُ مِنَ الشَّرْطِيَّةِ وَجُمْلَةِ الْجَوَابِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ حُدُودِ الْمُلَابَسَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَيَنْطَلِقُ حُكْمًا عَامًّا على كل من لم يحكم بما أنزل الله في أي جيل ومن أي قبيل والإلة هي التي أسلفنا هي الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے اور بالکل ایک عام فیصلہ ہے، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا قطعی عام فیصلہ ہے جو ہر زمان و مکان سے آزاد ہو کر فیصلہ سنا رہا ہے کہ کوئی بھی نسل اور قبیلے کا ہو، اگر اللہ کے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو وہ اللہ کی الوہیت کا منکر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی الوہیت کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے کتاب اللہ کی روشنی میں تو وہ گویا ان کی نظر میں اللہ کی الوہیت کا انکار کر رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر ائمہ سلف کی اس تفسیر کا انکار نہیں ہے جو ان لوگوں نے اس آیت میں کفر کا مطلب بتایا ہے؟ اس آیت کے اندر جو کفر کا مطلب بتایا گیا ہے اس کا انکار نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی کہ اگر جو فیصلہ نہیں کرتا ہے کتاب اللہ کی روشنی میں تو اس نے گویا الوہیت کا انکار کیا۔ فیصلہ نہ کرنے سے الوہیت کا انکار لازم آئے گا، وہ کافر ٹھہرے گا، یا کس طرح کا عقیدہ رکھنے سے کافر ٹھہرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے جو ائمہ سلف ہیں ان لوگوں نے اس آیت کو کیا معنی بتایا، اس آیت کے بارے میں اس کی تفسیر کا ہم انکار کریں گے یا سید قطب کے اس خارجی نظریے کو ہم لاگو کریں گے؟ پھر کون آدمی ٹھہرے گا مسلمان؟ کیا سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کتاب اللہ کی روشنی میں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کام ان کا کتاب اللہ کی روشنی سے ہٹ کر کے ہوا وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ تو آخر سمجھ کے اندر کون بچے گا مسلمان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اور کس کے یہاں مخالفت نہیں پائی جاتی ہے، کس کے یہاں مخالفت نہیں پائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ، کس کے یہاں خامیاں نہیں ہیں، کس کے یہاں دنیاوی معاملات میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں کتاب اللہ سے ہٹ کر کے، کس کی زندگی مکمل طور پر 100% صحیح ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی انکار کرتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ مانتا ہے لیکن اس سے کوتاہی ہوتی ہے بشری تقاضے کے مطابق، لیکن جیسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے فوراً وہ واپس آ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے انکار، مطلب وہ عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، وہ کچھ بھی کہے زبان سے کہ میں مانتا ہوں، اگر اس نے خلاف ورزی کیا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ عملی کوتاہی کی بنیاد پر کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے لیکن عملی زندگی میں اگر اس کے یہاں کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ سارے ایمان کے ارکان کو مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اسلام کے تمام ارکان کو وہ مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اسلام کے تمام واجبات اور احکام کو وہ مانتا ہے، لیکن عملی میدان کے اندر اس کے اندر کچھ کوتاہی پائی جاتی ہے، کسی واجب کو وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں عمل کر پاتا ہے، یا کسی معاملات میں وہ مجبور ہو کر کے کتاب اللہ سے ہٹ کر کے فیصلہ
لے لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ پہ مکمل یقین رکھتا ہے، ایسی صورت میں ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح سے سید قطب کہہ رہے ہیں۔ جو بات میں نے بتائی ہے یہ ائمہ سلف کی بات ہے، اور جو بات یہاں پر فی ظلال القرآن کے اندر بتائی گئی ہے یہ سید قطب اور ان کے پیروکاروں کی بات ہے، کہ جیسے کسی واجب کا کسی نے عمل نہیں کیا تو ایسی صورت میں فیصلہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ ائمہ سلف نے آخر اس آیت کا ترجمہ کیا کیا، اس آیت کے بارے میں کیا کہا، خاص طور سے ترجمان المفسرین جو ہیں، ترجمان القرآن جو ہیں، امام المفسرین جو ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، مطلب کفر کے اقسام ہیں، کفر کا لفظ کہیں آ گیا تو آپ اس کو فوراً جو ہے لاگو نہیں کر دو گے کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا، اسلام ہی سے نکل گیا، ہر جگہ وہی معنی و مفہوم نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا، بلکہ یہاں کفر دون کفر مراد ہے، یعنی کفر اصغر مراد ہے، اور کفر اصغر سے اسلام سے نہیں نکلتا ہے آدمی، جس طرح سے نفاق ہوتا ہے، ایک نفاق عملی ہوتا ہے اور ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، اعتقادی سے اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی اور عملی سے نہیں نکلتا ہے، اسی طرح سے کفر بھی ہے۔ لیکن سید قطب نے ائمہ سلف کی تفسیر پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے اسے تحریف کہا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ کرام جیسی شخصیتوں نے جو تفسیر کی ہے اور دوسرے مفسرین نے، ائمہ سلف نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی، اس آیت کی خاص طور سے سید قطب کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے تحریف کی ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے سب سے صحیح مفہوم بتایا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں، 14ویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے تفسیر صحیح کی ہے اور باقی صحابہ نے تفسیر غلط کی ہے ان کی نظر میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ طعن و تشنیع ہے، یہ الزام ہے یہ صحابہ کرام کے خلاف۔ ایک طرف سید قطب مارکسزم سے، کمیونزم سے، جو ملحدانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، اس قدر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ سماجی مصلحت کے پیش نظر، یہ دیکھیے سید قطب کا پیمانہ، دیکھیے کیا ہے ان کا پیمانہ، جن کو آج کل کے سرفرے جو تحریکی اور اخوانی ہیں ان کو شہید اور کیا کیا کہتے ہیں، یہ سید قطب ہیں۔ ایک طرف سماجی مصلحت کے پیش نظر کیا کہتے ہیں، مارکسزم جو کافرانہ اور ملحدانہ نظام حکمرانی ہے، نظام دستور ہے، اس کو گلے لگاتے ہیں۔ طرز حکمرانی موجودہ دور کی ایک طرز حکمرانی ہے یہ مارکسزم، جس کو یہودیوں نے جنم دیا ہے، جس طرح سے پارلیمانی نظام ہے جس کو انگریزوں نے جنم دیا ہے، جس کو جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ آج کل کا یہ جو جمہوری نظام ہے یہ کسی حد تک خلافت راستہ کے مطابق ہے، اس کے اندر اگر تھوڑی تجدید کر دی جائے، تھوڑا اس کو اچھا بنا دیا جائے تو وہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی مارکسزم کو اس سے پہلے سید قطب نے کہا تھا کہ یہ تو بالکل اسلام کی جو شریعت ہے اور اس سے پہلے جو عیسائیت ہے، عیسائیت تھی، ان سب کا نچوڑ ہے اس کے اندر، یعنی مطلب مارکسزم کی تعریف کر رہے تھے اور اس کو لاگو کروانا چاہ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ سید قطب کا عقیدہ تھا۔ ایک طرف مارکسزم جو کہ کافرانہ اور ملحدانہ نظام ہے، اس کی جو ہے تعریف کر رہے تھے اور اس کو اسلام کے مطابق سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے جو ہے جماعت اسلامی والے جمہوریت کو کہتے ہیں، جب سید مودودی جو اس کو گلے جب لگا لیے اور ووٹ دینے کے لیے پرچار کر رہے تھے فاطمہ جنہ کے لیے، ایک سیاہ عورت کے لیے، تو پھر جو ان کے یہاں ووٹ حلال ہی نہیں ہو گیا بلکہ جو ہے وہ سب سے اچھا ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے جو ہے اسی کو یہ حرام کر رہے تھے۔ تو ان کے یہاں کون سی چیز کب حلال ہو جائے، کون سی چیز کب حرام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور جس کو جیسے ہی یہ بول دیے حرام بول دیے تب وہ حرام ہو گیا، بول دیے حلال ہو گیا تو وہ حلال ہو گیا۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، طریقہ ہے۔
چنانچہ میں بات کر رہا تھا سید قطب کے بارے میں کہ جو مارکسزم ہے، کارل مارکس یہودی نے جو بنایا تھا نظام مارکسزم، اس نظام سے جو روس وغیرہ کے اندر کس طرح سے اسٹیلن جیسے خبیث اور مردود شخص نے کیسے وہاں پر مسلمانوں کو تباہ کیا، مسلمان ہی نہیں تمام انسانیت کو تباہ کیا، اس نے رکھ دیا تباہ کر کے، اس نظام کو لاگو کر کے۔ اس نظام سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، کسی کو اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک ہو سکے، سب کا مالک جو ہے حکومت بن جاتی ہے، کوئی سب کے سب لوگ مزدور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے نظام میں کون کام کرے گا، سب کسل مندی کا شکار ہو جائیں گے، کوئی نہیں کام کرے گا، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب تک کہ آدمی ڈنڈے کے زور سے کام نہ کروائے کوئی اخلاص سے کام نہیں کرے گا۔ جب ہم مالک نہیں ہو سکتے کسی چیز کے تو ہم کیوں کام کریں گے بھائی؟ تو سید قطب اس نظام کے جو انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، کتاب و سنت کے بھی خلاف، کافرانہ اور ملحدانہ ہے، جسے ایک کافر ملحد یہودی کارل مارکس نے بنایا تھا نظام، اس کی یہ تعریف کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہیں۔ کہتے ہیں کہ سماجی مصلحت کے پیش نظر آدمی کو اختیار ہے کہ جس قدر بھی چاہے وہ صحیح قوانین بنا لے، گویا اس میدان میں اسلامی قوانین ناقص ہیں۔ کہتے ہیں فَكُلُّ مَا أَتَمَّتْهُ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ تَشْرِيعَاتٍ وَنُظُمٍ اجتماعية ولا تخالف أصوله أصول الإسلام ولا تستدم بفكرته عن الحياة والإنسان يجب ألا نحجم عن الانتفاع به عند وضع تشريعاتنا ما دام يحقق مصلحة شرعية للمجتمع أو يدفع مضرة متوقعة۔ یہ بات یہ کہتے، ترجمہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر اسلامی اصولوں کی مخالفت نہ ہو تو لوگ جو بھی قانون اور نظام بنا لے حیات انسانی کو چلانے کے لیے، ہمیں چاہیے کہ اس سے استفادہ کرنے سے محروم نہ رہیں۔ اس وقت جب ہم قانون سازی کریں بطور خاص، اس وقت جب یہ سماج کی مصلحت میں ہو، سماج کی اگر مصلحت میں ہے یا اس سے کسی متوقع خسارے کو روکا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں انسان قانون بنا سکتا ہے، گڑھ سکتا ہے۔ یہی بات تو ہم بھی کہتے تھے۔ تو پھر سب کو اگر کوئی بنانا مسلمان اگر قانون بناتا ہے تو پھر وہ تو طاغوت ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے فیصلہ کرتا ہے، اور اگر کافر ایک ملحد قانون بناتا ہے اپنی طرف سے تو اس سے استفادہ کرنے کی بات یہ خود کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب یہ متاثر تھے مارکسزم سے، اور ایک جگہ تو بالکل کارل مارکس کے بھیس میں آ کر حکومت کو اس قدر اتھارٹی دے دی کہ وہ جس کی پراپرٹی چاہے چھین لے۔ بھائی یہ کیا یہ اصول کتاب و سنت کے اصول کے خلاف نہیں ہے کہ کسی کی پراپرٹی کو آپ چھین لو؟ سید قطب نے کہا یہ چیز معرکۃ الاسلام والراسمالیہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے صفحہ نمبر 44 پر۔ یعنی یہ تو ایک طرف جو مارکسزم ہے، کمیونزم کے اندر جو نظام حکمرانی چلتا تھا اس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو اسلام کے مخالف بتا رہے ہیں۔ لیکن مارکسزم جو ہے اس کو اسلام کے قریب بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام جیسا نظام ہے۔ مارکسزم کو انہوں نے اسلام کے مطابق بتا دیا، اور جو کیپٹلزم ہے یعنی سرمایہ دارانہ نظام ہے، امریکہ وغیرہ کے اندر جو چلتا تھا نظام، آخر جو ہے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نظام ہو وہ انسانی ترقی کے لیے، انسانی فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بھی چیزیں اگر انسانوں کے لیے مناسب ہوں اس کو لیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ٹکرا رہی ہوں کتاب و سنت سے اس کو انکار کیا جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کتاب و سنت سے، شریعت سے کوئی چیز ٹکرائے نا تو کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ کسی چیز کو مکمل طور سے کہہ دو یہ اسلام کے مخالف ہے، اور کسی چیز کو کہہ دو یہ تو مطلب اسلام کے جوہر کے بالکل مطابق ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کے اختیار میں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سید قطب؟ فی ید الدولہ ان تنزیل الملکیات والثروات جمیعا، یہ حکومت کے اختیار میں ہے
کہ اگر چاہے تو لوگوں کی ساری پراپرٹی اور ملکیت چھین لے کہ بھئی اختیار کس نے دیا آپ کو، اور نئے سرے سے سب کے اندر تقسیم کر دے. وَتُعِيدُ تَوْزِيعَهَا عَلَىٰ أَسَاسٍ جَدِيدٍ، کہ کسی نے ایسا کیا ہے. وَلَوْ كَانَتْ هَٰذِهِ الْمِلْكِيَّاتُ قَدْ قَامَتْ عَلَى الْأُسُسِ الَّتِي يَعْتَرِفُ بِهَا الْإِسْلَامُ، گرچہ یہ تمام پراپرٹی ان اسلامی اصولوں کے مطابق ہی قائم کیوں نہ رہی ہوں جن کو اسلام مانتا ہے. یعنی اسلامی شریعت کے مطابق، قانونی شریعت، قانونی اعتبار سے اگر کسی نے پراپرٹی جمع کی ہے، حلال طریقے سے اگر کسی نے اگر پراپرٹی جمع کی ہے، مال اور دولت کو اکٹھا کیا ہے، اس کو بھی یہ ضبط کرنے کا حکم دے رہے ہیں باقاعدہ، اور جائز قرار دے رہے ہیں اس کو. اسی کتاب کے اندر العدالہ معرکۃ الاسلام والراسمالیہ کے اندر یہ تو ایک طرف یہ بتا رہے ہیں مارکسزم سے اس قدر متاثر ہیں اور اس سے محبت اور اس کے دلدادے ہیں. دوسری طرف اس قدر تشدد آ جاتی ہے کہ ایک فیصلہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، اگر کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کو کافر ہی کہہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا مراد لیا ہے، کس پس منظر میں اس کو نازل کیا ہے، اس کو یہ دیکھتے نہیں ہیں. یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے، بس فیصلہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا. سید قطب نے فرمان باری تعالیٰ سورہ توبہ کی یہ بھی آیت ہے فی ظلال القرآن کے اندر 1669 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، وفی الرقاب، جو آیت الصدقہ سے مشہور ہے، صدقات والی جو آیت ہے انما صدقات للفقراء، اس آیت کی تفسیر میں جس میں کہ وفی الرقاب اور گردن کے آزاد کرانے میں بھی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ اصل مراد ہے وہاں پہ، اس مال کو دیا جا سکتا ہے گردن کے آزاد کرنے میں، مطلب غلام آزاد کرنے میں. تو اس آیت کے اندر جو وفی الرقاب کا لفظ ہے، غلام کے آزاد کرنے کی جو بات ہے، اس میں آزاد اگر کوئی آزادی کسی کو مل رہی ہے تو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے آقا کو ادا کر کے آزادی حاصل کر لے. اگر طے شدہ کچھ مال رکھا ہوا ہے کہ بھئی تم اتنا پیسہ دے دو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو ایسی صورت میں ہے کہ اگر اس کا لوگ سپورٹ کر دے، مالی تعاون کر دیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی زکوٰۃ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جائز ہے. اس کی تفسیر میں وفی الرقاب کے اندر یہ کیا کہتے ہیں سید قطب، باقاعدہ اسلامی شریعت پر حملہ کیا انہوں نے. کہا کہ غلامی کا نظام ایک موقف نظام تھا جو پوری دنیا میں نافذ چلا آ رہا تھا، ایک موقت نظام تھا. اسی لیے مسلمان بھی دشمنوں کو غلام بنا لیتے تھے، یعنی رائج تھا دنیا کے اندر، اس لیے دیکھی دیکھا مسلمان بھی غلام بنا لیا کرتے تھے. لیکن یہ اسی وقت تک تھا جب تک کہ دنیا نے ایک نیا نظام نہیں بنا لیا. نیا نظام بنا لیا دنیا نے 1945 کے اندر، اور آرڈر آ گیا اقوام متحدہ کی طرف سے کہ اب غلامی جائز نہیں ہے، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہے، باقاعدہ یہ قانون بن گیا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو اقوام متحدہ کا قانون ہے، اسلامی نظام میں ایسا تھوڑی کچھ ہے کہ مانیں گے اس کو ہم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے اب ایک نیا نظام بنا لیا ہے، مطلب ان کے نزدیک اب غلام نہیں بنا سکتے ہیں، اب غلام بنانا جائے. کہاں بھائی یہ حکم نازل ہوا ہے، کیسے، یہ کیا کب سے منسوخ ہو گیا؟ بھائی منسوخ ہونے والی بھی تو آیت یا حدیث چاہیے، فرمان رسول یا فرمان خدا چاہیے ہمارے پاس، کہ تمہارے کہنے سے یا اقوام متحدہ کے کہنے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلامی کا نظام ایک موقت نظام تھا، وقتی تھا، پوری دنیا میں چلے آ رہا تھا. اسی لیے مسلمان بھی غلام بنا لیتے تھے. لیکن یہ اسی وقت تک تھا جب تک کہ دنیا نے ایک نیا نظام نہیں بنا لیا. اب نیا نظام بنا لیا تو کہنے اب ختم ہو گیا، نعوذ باللہ. کیا یہ قانون شریعت کا انکار نہیں ہے؟ آخر خود سید قطب اپنے ہی فرمان سے کافر نہیں ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ان من اتا بشرا فی شریعت من عند نفسه ولو فی جزئیت صغیرہ فانما هو مشرک ان کان فی الاصل مسلما ثم فعلها فانما خرج بها من الاسلام الى الشرك ایضا مهما بقي بعد ذلك يقول اشهد ان لا اله الا الله بلسانه
بینما ہوا یتلقی من غیر اللہ و یطیع غیر اللہ. یہ پورا حکم سنا رہے اپنی طرف سے باقاعدہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ کیسے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کہہ رہے شریعت کے اندر اگر کوئی کسی انسان کی فرما برداری کرے گا گرچہ ایک چھوٹی ہی جزیے پر کیوں نہ ہو وہ مشرک ہوگا. اگر وہ پہلے حقیقت میں مسلم رہا ہوگا کیونکہ اپنے اس عمل سے وہ اسلام سے نکل کر شرک میں جا پہنچا، گرچہ وہ بعد میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے جبکہ وہ دوسری طرف غیر اللہ کی بات لے رہا ہے اور غیر اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے. یہ جو حکم یہ بتا رہے ہیں کہ جو غلامی کا نظام تھا وہ وقتی طور پر تھا، مسلمان بھی بنا لیتے تھے، لیکن یہ اسی وقت تک تھا جب تک کہ ایک نظام بن نہیں گیا، دنیا نے بنا نہیں لیا. تو کیا اپنے اس قول سے یہ خود نہیں نکل گئے؟ اب بتائیے. آخر سید قطب نے جس طرح صحابہ کرام اور بعد کے سلف صالحین پر بھروسہ کر کے جس طرح قرآن کی آیتوں کو مانا اور ان پر یقین کیا، اسی طرح ان صحابہ کی تفاسیر پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ بھئی قرآن کو مانتے ہیں، کس وجہ سے مانتے ہیں؟ انہی صحابہ کرام نے تو لایا، انہی لوگوں نے تو روایت کیا، ہم تک پہنچایا، منتقل کیا. تو جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا اور ہم قرآن کو مان رہے ہیں تو انہی نے تو تفسیر بھی کی ہے، تو اس تفسیر کو ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ان کی تفسیر پر ہم بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا صرف اور صرف خارجیت کے جراثیم سے متاثر ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے. ہو سکتا ہے بہت سے خارجی سوچ رکھنے والے، تکفیری سوچ رکھنے والے اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں. کہتے ہیں کہ جسے حسن ابن خضر نے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن ابی دعاد سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مامون رشید کے پاس ایک خارجی لایا گیا، ایک خارجی کو پکڑ کر کے لایا گیا. مامون رشید جو خلیفہ تھا اپنے دور کا، عباسی خلیفہ. اور جب وہ خارجی سامنے آیا تو مامون نے اس سے پوچھا آخر تم نے ہماری حکومت کے خلاف خروج کیوں کیا؟ بغاوت تم نے کیوں کیا؟ بغاوت کیا تھا، پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا. تو اس کو سامنے لایا گیا اسے پوچھ تاچھ کے لیے. تو مامون رشید جو ہارون رشید کا لڑکا تھا، اور ہارون رشید کے بعد امین رشید، اور پھر اس کے بعد یہ مامون رشید خلیفہ بنا تھا، یہ دوسرا ولی عہد تھا. بہرحال مامون رشید نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ہماری حکومت کے خلاف خروج کیوں کیا، اس نے جواب دیا کتاب اللہ کی ایک آیت کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے خروج کیا. اس نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ خارجی نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اس کے بعد مامون نے پوچھا اس سے کیا تم اس آیت کے منزل من اللہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو؟ اس آیت پر تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. پوچھا کیا دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آیت ہے؟ اس نے کہا امت کا اجماع، پوری امت مانتی ہے، یہی ہمارے لیے دلیل کافی ہے. مامون نے کہا پھر جس طرح تم اس آیت کے نزول میں امت کے اجماع پر راضی ہو، اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں بھی راضی ہو جاؤ. امت نے جو تفسیر کی ہے، جو ترجمہ اور مفہوم بتایا ہے اس آیت کا، وہ مفہوم کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے سچ کہا. اس کے دماغ کی بتی جل گئی، وہ سمجھ گیا. تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 186. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اخوانی خوارج اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ انہیں حقیقت میں سمجھنا ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اپنی فکر دوسروں کو سمجھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں دوسروں کی فکر نہیں سمجھنی ہے. دوسرا کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں سننا ہے، صرف اپنی یہ ہانکتے ہیں بس
اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، کان بند کر لیں گے. ورنہ سید قطب ہوں یا دوسرے تکفیری سوچ رکھنے والے، یہ صرف موجودہ دور ہی کے لوگوں کو کافر نہیں سمجھتے اور ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے تو پہلے کے لوگوں کی بھی تکفیر کر ڈالی ہے. چنانچہ سید قطب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز دیگر بنی امیہ کی تکفیر کرتے ہوئے کیا کیا کہا ہے، آپ اگر سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے کہی ہیں، نعوذ باللہ. میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگلی سیشن کے اندر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے سید قطب نے صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، حضرت معاویہ کی، عمرو بن عاص اور اس طرح سے دیگر بنی امیہ کی، یعنی بنی امیہ کی عمومی طور پر کس طرح سے ان میں صحابہ خاص طور سے جو تھے ان کی تکفیر کی ہے. یعنی بالکل انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو شیعہ روافض کا ہے، اور انہی کو یہ آج کر کے جو تحریکی اور اخوانی ہیں ان کو شہید اور کیا کیا ٹائٹل دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان کے تکفیری عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.